الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بہت ہی واجب الاحترام عزت مآب جناب جاوید قصوری صاحب، ہنجرا صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، میں اس ٹائم جماعت اسلامی پاکستان منصورہ کے پنجاب کے صوبائی دفتر میں موجود ہوں۔ جس طرح کہ پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ آج کل جماعت اسلامی کے دفتر میں لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اسی سلسلے کی کڑی میں میں آج اپنے دوستوں سے، اپنے محسنوں سے جو کسی کے دکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں، سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور سورۃ مائدہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، یہ جماعت اسلامی کو اللہ نے یہ ترہ امتیاز بخشا ہے کہ اس جماعت کا کوئی بھی امیر ہو، کوئی بھی کارکن ہو، تو وہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے چلتا ہے۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ایک بہت مشکل پیش آئی تو حادثہ، تو ساری جماعت بلکہ جماعت اسلامی کے بہت ہی پسندیدہ امیر جناب سینیٹر سراج الحق صاحب، ان کا فون بھی گیا، 2 دفعہ گیا بلکہ، اور پھر پوری جماعت میرے گرد پہنچی اور 2 دفعہ پہنچی۔ تو قصوری صاحب سے تو ویسے ہی میرے ذاتی دوستانہ تعلقات ہیں، اور ہمارے جو بڑے مراسم میں ویسے بھی ہمارا شہر جو ہے جڑواں ہے، قصور اور لاہور، تو دل بھی ہمارے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج میں جس غم کی گھڑی میں شریک ہوں، سید منور حسن صاحب آل رسول سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان، وہ ایک تاریخ کا نام ہے۔ سید منور حسن صاحب اصل اپنے نانا رسول کے اسوہ پہ عمل کرنے والی شخصیت کے، جو اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے تھے اور ہمیشہ قول قولاً سدیدہ، سچی اور سیدھی بات کرتے تھے، اور پاکستان میں انہوں نے اپنا یہ لفظ منوایا، جس طرح حسین پاک کربلا میں ڈٹ گئے، اور سید منور حسن صاحب بھی اپنے موقف پہ کسی بھی قسم کا ان کا کوئی بات اپنی زبان سے نکالی تو اپنے موقف پہ وہ ڈٹے رہے، اور یہ ان کا ترہ امتیاز پوری دنیا کے لیے ان کے جانے کے بعد لوگوں کی زبانوں پہ آیا کہ یہ کلمہ حق کہنے والی شخصیت تھی، اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ اور وہ اس مرد مومن، میں ان کو مرد مومن اور مرد حق کہوں گا، کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کی۔ جو زندگی میں آنے کا مقصد تھا کہ آپ نے نیکی کے کاموں کی دعوت دینی، برائی کے کاموں کو روکنا ہے، تو انہوں نے ساری زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، اور اپنی آخری زندگی وہ سفید داڑھی اس بات کی گواہی تھی کہ ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا، جوانی بھی اللہ کو بڑی پسندیدہ زندگی ہے، اور بڑھاپا جو ہے اللہ کو حیا دلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے یہ سفید داڑھی رکھنے والے بندے کا حیا کرتا ہوں، مجھے حیا آتا ہے کہ میں اس کی بات کو رد کر دوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں، ان کا بچپن، اور ویسے بھی جماعت اسلامی میں جو جماعت اسلامی کی عمارت تک پہنچتا ہے، اس کی ابتدا جمعیت سے ہوتی ہے، اور وہ اپنی جوانی جو ہے کالجوں، یونیورسٹیوں میں اسلام کے لیے پیش کرتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی زندگیاں جب اس قابل بنتی ہیں تو وہ جماعت اسلامی کے امیر چنے جاتے ہیں، اور ایسی عمارت کا چناؤ کہ جس میں نہ ایک گالی پڑتی ہے، نہ اپنی جائیداد ظاہر کرنی پڑتی ہے، نہ کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے جلسے میں آؤ تو اتنا خرچ ہوگا، آپ کے لیے یہ اتنی چیزوں کی نمائش ہوگی کہ آپ کے لیے یہ انتظام ہوگا کھانے پینے کا۔ عجیب طرز عمل ہے ان کا عمارت کے چناؤ کا، کہ پوری دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ یہ امیر کا چناؤ ہو گیا، نہ کوئی خرچہ لگا، نہ کوئی کسی کا خرچ ہوا، نہ کوئی اشتہار چھپے، نہ کوئی بینر لگے۔ تو یہ نمونہ ہے
ہمیں ان جیسے بزرگوں کی تعزیت کے موقع پہ آ کر یہ باتیں کرنی چاہیے کہ جو کسی جماعت کی خوبی ہو اس کو بیان کریں تاکہ دوسری جماعتیں اس سے مستفید ہوں، استفادہ حاصل کریں۔ مگر آج ہوتا یوں ہے کہ لوگ 2 منٹ آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ جو باتیں آن دی ریکارڈ کر رہا ہوں قصوری صاحب کی موجودگی میں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اگر وہ جماعت دیکھنا چاہتی ہے، ڈسپلن دیکھنا چاہتی ہے، نظم و نسق دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ جماعت اسلامی کو فالو کریں۔ دیکھیں کہ یہ کتنے ڈسپلن والے لوگ ہیں کہ اپنے کسی اکابر کے خلاف سوشل میڈیا پہ بات نہیں کرتے۔ ان کا ڈسپلن ہے اپنے کسی اکابر کی بات کو سوشل میڈیا پہ تنقید اور زد میں نہیں لاتے، بلکہ ان کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آ کر یہ بات ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس بات کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے اپنی جماعتوں میں ایسا آنے والی نسل کو ڈسپلن دیں، ایسا نظم و ضبط دیں کہ ناصر مدنی جیسی شخصیت سوشل میڈیا پہ آپ کو اجاگر کرے۔ جیسے کہ سید منور حسن صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کے کلمہ حق کہنے کی یہ آنے والی نسل کو جرت دے کر گئے ہیں کہ اگر آپ ایسی جرت رکھیں گے، قولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کریں گے، تو آپ کو آنے والی نسلیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں گی، اور پھر صحافتی حلقے تو بالکل یاد رکھیں گے، کیونکہ صحافت کا کام لکھنا ہوتا ہے، صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، تو ان کی آنکھوں میں وہ شخصیت اس طرح سما گئی کہ آج ناصر مدنی ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اور میں اپنے کروڑوں چاہنے والوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ آپ ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزاریں، نظم کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر جماعتیں آپ کو کبھی کسی کی جگہ پہ مردہ نہیں ہونے دیں گی، آپ کا نام زندہ رہے گا، اور بلکہ آپ کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی حال جو ہے منسلک ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی دفتر منسلک ہو جائے گا، بلکہ آپ کی زندگی کو کتابوں میں لکھ دیا جائے گا اور بچوں کے سلیبس میں لکھ دیا جائے گا کہ فلاں موقع پہ جماعت پہ یہ مشکل وقت آیا تو وہ لیڈر یہاں اس موضوع پہ اس موقف پہ کھڑا رہا۔ تو آپ کو میری یہ اپیل ہے کہ آپ سید منور حسن صاحب جیسی شخصیات کو زندگی میں عزت دیں۔ جب دنیا سے ایسی شخصیات چلی جاتی ہیں تو ہم بڑی عزت کے ترانے گاتے ہیں اور ان کے بڑے تعریفاتی کلموں میں اچھے اچھے الفاظ ڈال کر ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے کہ پچھوتایا کیا کروں جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ہمیں ان جیسے نگینے، ان جیسے ہیرے جو تراشے نہیں جاتے، وہ اپنی زندگی اپنے کردار سے تراشتے اپنے آپ کو، ان جیسے ہیروں کو لوگ نہیں تراشتے، یہ اپنے کردار سے تراشے جاتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ اپیل کروں گا کہ جس طرح سید منور حسن صاحب جیسی شخصیت نے سادہ اور نفیس ترین زندگی گزاری ہے، آپ بھی مثالیں نہ دیا کرو، خود مثال بن جاؤ کہ آپ کی مثالیں دینے والے دنیا میں آ جائیں۔ جیسے کہ آج منصورہ جب داخل ہوتے ہیں تو ایک شہر نظر آتا ہے۔ میں نے پاکستان میں کسی جماعت کا اتنا دفتر بڑا نہیں دیکھا آج تک کہ جس دفتر میں ہر شعبہ موجود ہو اور ہر طرح کا شعبہ موجود ہو۔ یہ ایک سٹی ہے منصورہ، ایک سٹی ہم چھوٹے ہوتے سنتے ہوتے تھے ظالم و قاضی آ رہا ہے، اور وہ لفظ جہاں سے چلا آج میں اس منصورہ کے دفتر میں آیا ہوں، اور قاضی حسین احمد صاحب ایسی شخصیت تھی کہ وہ بچے کے منہ پہ تھی۔ تب سوشل میڈیا نہیں تھا، صرف ان کا ایک نعرہ تھا، تب سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر وہ گھر گھر لفظ پہنچا۔ آج جو کہتے ہیں نا یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو شخصیات مشہور ہو گئی، یہ جھوٹ بات ہے۔ شخصیات پہلے سے مشہور ہوتی ہیں اپنے کردار سے کہ میں نے چوکوں چراہوں پہ دیکھا لکھا ہوتا تھا ظالم و قاضی آ رہا ہے، اور ایک گاؤں میں پچھلے دنوں میں بیٹھا ہوا تھا جہاں ذکر ہوا کہ یہاں قاضی صاحب آئے تھے، اور یہاں سے وہ جملہ مشہور ہوا تھا کہ ظالم و قاضی آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے ناظرین سے پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر مشہور ہونے کی کوشش نہ کیا کریں، آپ اپنے کردار سے مشہور رہیں، اپنی برادری میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے ملک میں، اور پھر پوری دنیا میں آپ کا کردار سامنے آئے گا۔ میں قاضی حسین احمد صاحب کو اور امیر جماعت اسلامی سابق جناب سید منور حسن صاحب کو اور سابق امیر جماعتی میاں طفیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور جتنے سید ابو العلا مدودی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابیں آج پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، اور اس شخصیت کا، اس سید زادے کا لگایا پودا
آج ایک تناور درخت بن چکا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بورڈ کی چھاؤں کے نیچے بیٹھو تو آپ کو ویسے ہی طبی بڑے فائدے ملیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں, کہنے پہ مجبور ہوں کہ سید ابو العلا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے لگائے ہوئے پودے کی چھاؤں میں جو بھی آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دینی فوائد ضرور ملتے ہیں. اور یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے حکمران بالا تک پہنچتی ہے, ایوان بالا تک پہنچتی ہے. میں انشاءاللہ اس امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں اتنی گواہیاں آ چکی ہیں سید منور حسن صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ, لوگوں کی زبانوں پہ, خبروں کے صفوں پہ, کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سید جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. اللہ ان کا اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے اور عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اللہ ان کی جتنی دینی دنیاوی جناب ملکی خدمات ہے قبول فرمائے. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم, میں سب سے پہلے اپنے محترم بھائی علامہ ناصر مدنی صاحب جو آج منصورہ جماعت اسلامی پنجاب کے دفتر میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ جناب سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں تعزیت بھی کی ہے, اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں جہاں انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے وہاں جماعت اسلامی کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے جذبات کا کھل کر کے اظہار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مدنی صاحب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. میں عرض کروں گا کہ سید منور حسن صاحب وہ ایک مربی بھی تھے اور ایک رہنما بھی تھے, وہ مزکی بھی تھے, اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ رہبان اللیل یعنی راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے ہم ان کو دیکھتے تھے, اور دن کی روشنی میں وہ فرسان النہار یعنی وہ اللہ کے رستے کے شاہ سوار ہوتے تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت دین, اقامت دین, غلبہ دین, اس کے سوا ان کی زندگی کا کوئی عنوان ہم نے نہیں دیکھا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نسلی طور پہ وہ ہم مسلمان ہوتے ہیں, گھر کے ماحول میں ہم نے جو دیکھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا, لیکن سید منور حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ذرا اس سے مختلف ہے. انہوں نے زمانہ طالب علمی میں جب اپنی شعوری زندگی کا آغاز کیا تو وہ NSF کے ساتھ تھے, اور پھر جب انہوں نے سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا لٹریچر پڑھا اور وہ دین کے حقیقی پیغام سے روشناس ہوئے تو وہیں سے ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا, اور پھر وہ ایسا پلٹے, اللہ کی طرف ایسا ان کا رجوع ہوا کہ پھر انہوں نے واپس پلٹ کے نہیں دیکھا. وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی صفوں میں شامل ہوئے, وہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ بنے. پورے پاکستان میں انہوں نے اس دور میں کمیونزم کے خلاف ایک توانا آواز سید منور حسن کی کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. پھر اسی دور میں ختم نبوت کی تحریک برپا ہوئی تو سید منور حسن ایز اے اسٹوڈنٹ رہنما وہ اس وقت بھی سب سے آگے تھے, اور پھر ہم نے ان کو اپنی زمانہ طالب علمی سے فراغت کے بعد جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ دیکھا. میں ابھی مدنی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم ان کی نماز کو دیکھتے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں رشک آتا کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان کی تنہائی کو دیکھتے تو ان کی تنہائی پہ رشک آتا, اور ہم ان کو جب
میدان عمل کے اندر کسی پروگرام میں دیکھتے تو پھر ہمیں وہ ایک شاہ سوار کی طرح نظر آتے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے. اور بالکل ٹھیک کہا مدنی صاحب نے کہ ان کے حق میں اتنے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمائے گا. جناب سینیٹر سراج الحق صاحب گزشتہ 3 روز سے منصورہ میں ہی تھے اور سارا دن وفود تعزیت کے لیے آتے رہے ہیں. آج صبح وہ اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں، وہاں بھی کچھ لوگوں نے تعزیت کے لیے آنا تھا. تو میں ایک دفعہ پھر محترم علامہ ناصر مدنی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے اظہار ہمدردی کیا ہے، وہ ہمارے دکھ میں شریک ہوئے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک انتشار ہے اور اس وقت حکومتی سطح کے اوپر بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے اس وقت ملک ایک گھمبیر صورتحال سے دوچار ہوتا جا رہا ہے. ہم نے پرسوں دیکھا کہ کس طریقے سے ایک وزیر نے پی آئی اے کے خلاف خود سلطانی گواہ بن کر کے بیان دے دیا اور اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر پی آئی اے جو ہے وہ اس کو بند کیا جا رہا ہے. آپ کے پاکستان کے جو پیلٹس ہیں مختلف دنیا کے اندر ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس کی وضاحت مانگی جا رہی ہے. تو یہ حکومت اپنی کارکردگی کے بوجھ تلے خود ہی دب گئی ہے. بے تدبیری نظر آتی ہے، فقدان نظر آتا ہے، کسی بھی قسم کی حکمت عملی کا اسٹریٹجی نہیں ہے. اور ان بے تدبیریوں کا جو سزا ہے وہ اس وقت قوم بھگت رہی ہے. مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، لا قانونیت کی صورت میں، اور ایک افراتفری کا عالم ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آپس میں مل بیٹھ کر کے غور و فکر کرنا چاہیے. اور اس وقت ملک جس صورتحال سے دوچار ہے ہمیں باہم مل کر کے اس کے بارے میں حکمت عملی وضع کرنی چاہیے. جماعت اسلامی بالکل اس کے لیے تیار ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہر وہ قدم جو نیکی اور بھلائی اور خیر اور عوام کی بہتری کے لیے ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن ظلم، زیادتی، جبر، اس کے آگے انشاءاللہ ہم دیوار بن کر کے کھڑے ہوں گے. محترم مدنی صاحب گزشتہ دنوں ایک آزمائش سے گزرے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس ہمت کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ اور جس صبر اور حکمت عملی کے ساتھ اس پورے فیز کو گزارا ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور معاشرے میں وہ جو ایک شعور و آگاہی کو عام کرنے اور دین کے ریفرنس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. تو میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ جو ہمارے صحافی، ہماری بہن اور ہمارے بھائی آئے ہیں، میں آپ کا بھی مشکور ہوں. اور یہ جگہ ہم ہر جگہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کے دوران جہاں ڈاکٹرز نے فرنٹ فٹ کے اوپر اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے، وہاں ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کر کے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ صاحب کا آپ کا خاص طور پہ شکریہ، اور انشاءاللہ آپ کا یہ سلام اور آپ کی یہ محبت جناب سراج الحق صاحب کو بھی پہنچائیں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ کسی ایسے موقع پہ جب سراج صاحب یہاں ہوں تو دوبارہ آپ تشریف لائیں تاکہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی ایک اچھی نشست اور تبادلہ خیال کر سکیں. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.